بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ تیسری قسط سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت پر تقرر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بلا شبہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد فرما دیا ہے، اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام میری زندگی میں ہی کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس طرح تم میرے بعد اختلاف میں نہ پڑو گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے باہمی مشورہ کیا۔ ہر شخص خود کو معاملہ خلافت سے کنارہ کش رکھتا تھا اور اپنے دوسرے بھائی کو اس کا اہل سمجھتا تھا۔ آخرکار سب سیدنا ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے عرض کیا، اس مسئلے میں آپ خود ہی کوئی رائے قائم کر دیجئے۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ، اس کے دین اور اس کے بندوں سے خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کروں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں مشورہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، جو سوال آپ مجھ سے فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ خوب جانتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا، ہر چند میں جانتا ہوں، مگر تم بھی اپنی رائے دو۔ عبد الرحمن نے عرض کیا، اللہ کی قسم سیدنا عمر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ پھر ابو بکر نے سیدنا عثمان کو بلوایا اور مشورہ مانگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سیدنا عمر کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور ہم میں ان جیسا اور کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اس کی مخالفت کرتے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا۔ پھر انہوں نے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں سیدنا عمر کو آپ کے بعد سب سے بہتر پاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں پر راضی اور اللہ کی ناراضی والے کاموں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ کو خلافت کے لیے ان سے زیادہ موزوں کوئی آدمی نہ ملے گا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر نے سعید بن زید اور دیگر متعدد صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے سیدنا عمر کے حق میں بات کی، البتہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی سختی کا کچھ تذکرہ کیا اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے سیدنا عمر کے استخلاف کے بارے میں سوال ہوگا، حالانکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ وہ آدمی بلا شبہ ناکام ہو گیا جس نے تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اللہم استخلفت علیہم خیر اہلک، اے اللہ میں نے تیرے بہترین بندے کو لوگوں میں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا سبب بیان فرمایا اور کہا کہ سیدنا عمر اس لیے سخت ہیں کہ انہوں نے مجھے نرم خو پایا ہے، اگر وہ خلیفہ بن گئے تو دیکھنا وہ اپنی سخت طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں کر لیں گے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ سربراہان لشکر کے ذریعے سے اہل مدینہ اور بالخصوص انصار سب میں اس کو پڑھ کر سنایا۔
اس کی عبارت یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جسے ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس دنیا سے جاتے اور آخرت میں داخل ہوتے وقت تحریر کیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کافر ایمان لانے، فاجر یقین کرنے اور جھوٹا سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین، اپنے فرائض اور اپنی جان کے بارے میں ہر قسم کی کوتاہی سے اجتناب کی حد المقدور کوشش کی ہے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اگر وہ عدل کرے تو اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، ورنہ ہر آدمی آپ کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے تقرر میں خیر کا ارادہ کیا ہے، ہاں مجھے غیب کا علم نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر سیدنا ابو بکر کی طرف سے امت کے لیے آخری وصیت اور بہت بڑی خیر خواہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک مالدار شخص تھے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں پایا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ وہ اپنی قوم کے فقر و فاقے سے بھی باخبر تھے۔ لوگ اگر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اپنی خواہشات پر چل نکلتے، اس طرح ان کا فقر تو مٹ جاتا، لیکن نتیجتاً وہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ یہ وہ راستہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اللہ کی قسم، میں تم پر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی کشادہ کر دی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس طرح پہلے لوگوں نے ایسا کیا۔ پس دنیا کی چاہت تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پہلے ایک بیماری سے خبردار کیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک مؤثر دوا مہیا فرمائی۔ سیدنا عمر ایک ایسے بلند پہاڑ تھے کہ جب دنیا انہیں دیکھتی تو نا امید ہو کر پیٹھ پھیر لیتی تھی۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم انسان تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت میں بہت بڑے فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور انہیں کمر توڑ دینے والے واقعات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا عمر جیسے جری انسان کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب فراست 3 افراد تھے۔ ایک تو وہ لڑکی تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی کنویں پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا: اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں، طاقتور، امانت دار یہی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا: اسے باعزت ٹھکانہ دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی دور رس فہم و فراست سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر ایک ایسی مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے بعد سیدنا عمر بن خطاب ان کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر نے ان کے چہرے کے آثار سے
ان کے انکار کا اندازہ لگا لیا۔ اس پر انہوں نے شمشیر بدست ہو کر ڈانٹ پلائی۔ چنانچہ سیدنا عمر کو منصب خلافت قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بعالم ہوش و حواس خود اپنی زبان سے اس وصیت کا اعلان فرمائیں تاکہ بعد میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا، جس شخص کو میں تمہارا خلیفہ منتخب کر دوں کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اللہ کی قسم میں نے خوب سوچ بچار کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو یہ منصب تفویض نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے لیے اس منصب کا اہل سمجھا ہے، ان کی سماع و اطاعت کرو۔ چنانچہ سب نے کہا، ہم نے سماع و اطاعت کا عزم کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہایت الحاح و زاری سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دل کی باتیں زبان پر لے آئے۔ اے اللہ، میں نے عمر کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلیفہ نہیں بنایا، میں تو اس میں محض امت کی خیر خواہی دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اس معاملے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے اجتہاد سے ایک رائے قائم کی ہے، میں نے لوگوں پر ان کا بہترین آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے، وہ لوگوں کی رہبری کا انتہائی خواہش مند تھا۔ اے اللہ، میرے پاس میری اجل آن پہنچی ہے، یہ سب تیرے بندے ہیں، تجھ سے التجا ہے کہ میرے بعد میرا اچھا نائب قائم فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کی مزید توثیق فرمائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور میری وفات سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب کی بیعت حاصل کریں۔ انہوں نے کسی قسم کے منفی اثرات کے سد باب کے لیے مزید توثیق کے لیے مہر بھی ثبت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگوں، کیا تم اس عہد نامے میں مندرجہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو؟ سب نے بیک آواز کہا، ہاں۔ پس ان سب نے اقرار کیا اور اس بیعت پر راضی ہو گئے۔ بعد ازاں اس عہد نامے کو پھر کھول کر پڑھا گیا، سب آگے بڑھے اور سب نے سرعام سیدنا عمر بن خطاب کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی میں عمر بن خطاب سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس منصب پر عہدہ برا ہونے کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ وہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرنے اور اپنے اوپر واجب تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیتوں کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوب جان لے، ایک کام دن کو کرنے کا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دن کو قبول فرماتا ہے، رات کو قبول نہیں فرماتا، اسی طرح رات کا عمل دن کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فریضے کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں فرماتا۔ پلڑا اسی کا بھاری ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا بھاری ہوا۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب کسی نے حق کی اتباع کی ہو، اور اس کا پلڑا ہلکا متصور ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا ہلکا نکلے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب اس نے باطل کی اتباع کی ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کی قبولیت اور برائیوں سے درگزر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے عمر، جب تو ان لوگوں کا تذکرہ کرے تو تیرے دل کو دھڑکا لگنا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ والوں اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان کے اچھے اعمال اکارت جانے کی خبر دی ہے۔ جب تو ایسے لوگوں کا تذکرہ کرے تو تجھے زبان سے کہنا چاہیے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آدمی کو جنت کی رغبت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے۔ اے عمر، اگر تو نے میری وصیت کو یاد کر لیا ہے تو سن لے کہ نہ نظر آنے والی جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگی وہ موت ہے، مگر تو اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد بخیر و خوبی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔
خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا مطالبہ کرنے والا واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا عمر بن خطاب کا بطور خلیفہ تقرر اس وقت تک شرعی حکم کی حیثیت نہ اختیار کر سکا جب تک کہ اسے غالب اکثریت کی تائید حاصل نہ ہو گئی۔ خلافت کا معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیشکش کی کہ وہ اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تو لوگوں نے یہ معاملہ خود انہی کے سپرد کر دیا اور کہا کہ جو آپ کی رائے ہوگی وہی ہماری رائے ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہ فرمایا جب تک کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ نہ کر لیا۔ ہر ایک سے انفرادی مشورے کے بعد جب انہوں نے محسوس فرمایا کہ سیدنا عمر کے نام پر سب متفق ہیں، تو انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کے تقرر کا اعلان کروا دیا۔ سیدنا ابوبکر کی رائے ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی وساطت سے تمام فرزندان اسلام کی رائے قرار پائی تھی، اور تبھی اسے ایک شرعی حیثیت حاصل ہوئی، کیونکہ کسی بھی حاکم یا خلیفے کا انتخاب امت کے ہاتھوں میں ہے اور خلیفہ امت کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر امت کا راضی ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اسی لیے امت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے خلیفہ سے متفق ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ نہیں منتخب کیا، میں نے سیدنا عمر کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم آئندہ اسی کی سماع و اطاعت اختیار کرنا۔ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، ہم ان کی سماع و اطاعت پر کاربند رہیں گے۔ خلیفہ کے اختیار میں جن طریقوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے وہ ہر حال میں شورائی نظام کا حصہ تھے۔ ہر چند حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر، ان دونوں کے طریقے انتخاب میں واضح فرق ہے۔ اس طرح شورائی نظام کے تحت متفقہ طور پر یہ مرحلہ تکمیل کو پہنچا اور سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم قرار پائے۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کی خلافت پر کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ساری مدت خلافت کے دوران میں کوئی شخص آپ کے خلاف نہیں اٹھا تھا، بلکہ آپ کی خلافت اور اطاعت پر اجماع نظر آتا ہے، اور سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپس میں متفق نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استحقاق خلافت پر نصوص شرعیہ سے اشارات۔ قرآن کریم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شرعی ہونے اور ان کی اطاعت واجب ہونے پر واضح دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بدویوں کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیں تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ سورہ برات جس میں یہ حکم موجود ہے، بلا شک و شبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے جو جنگ تبوک میں شمولیت سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے، ہمیں بھی چھوٹ یعنی اجازت دیجیے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعراب غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے،
یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے ہو تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہیں پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور جہاد کی دعوت دے گا جس کے نتیجے میں کافروں کے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا وہ خود اطاعت قبول کر لیں گے، اور وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس بلانے والے کی صدا پر لبیک کہیں گے تو انہیں بہت بڑا اجر عطا ہوگا، ورنہ عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعراب یعنی بدوؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اس قسم کی دعوت صرف حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان نے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مرتدین سے قتال کی دعوت دی جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے انہیں اسود انسی، سجاح، طلیحہ، روم اور فارس وغیرہ سے قتال کی دعوت دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رومیوں اور اہل فارس سے جہاد کے لیے پکارا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رومیوں، اہل فارس اور ترکوں سے جہاد کے لیے میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اطاعت قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے، جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جب ان کی اطاعت ثابت ہے تو ان کی امامت و خلافت بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر چرخی کے ذریعے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، ان کے عمل میں ضعف کے آثار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ چھوٹا ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں حضرات ابو بکر و عمر کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے چمکنے کی طرف ضمنی طور پر اشارہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا یہ قصہ حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں حاصل ہونے والی خیر و برکت، ان کے حسن سیرت، خیر و برکت کے اثرات کے ظہور اور لوگوں کے ان سے مستفید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خود اللہ کے فرستادہ تھے۔ انہوں نے بحسن خوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، دین کے قواعد مقرر فرمائے، امت کے امور کے لیے پیش بندی فرمائی، اور دین کے اصول و فروع کی وضاحت فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے تو ان کے بعد سیدنا ابو بکر نے 2 سال اور چند مہینے تک امت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس مدت کا تذکرہ حدیث مذکور میں 1 یا 2 ڈول سے کیا گیا ہے۔ راوی کو شک ہے، لیکن دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ 2 ڈول فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جہاد ہوا، ان کی بیعت کنی ہوئی اور اسلامی مملکت کے حدود میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں یہ تسلسل جاری رہا۔ اسلامی حدود اور ارباع زیادہ ہونے، دور خلافت کی مدت لمبی ہونے اور کثرت اموال غنائم کی وجہ سے بہت سے جدید احکام وضع کیے گئے۔ یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے برحق ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور خلافت کی خوبیوں اور اس سے لوگوں کے بخوبی مستفید ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا، تم ان دو ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا، پھر فرمایا، عمار کی سیرت کو لازم پکڑو اور جو ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقتدوا باللذین تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہے، مراد وہ دو خلفاء ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت سنبھالا، وہ حضرات ابو بکر و عمر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، جو ان کی تعریف اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں اس کے اہل تھے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور ان کی طرف سے منع کردہ عمل سے رکا جائے۔ اس حدیث میں ان کے حسن سیرت، دل کی صفائی اور ان کے خلیفہ برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں خصوصی طور پر پہلے دو خلفاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پسندیدہ اخلاق اور خیر و بھلائی کو قبول کرنے والی طبیعت سے بہرہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے۔ ان کے بعد قیامت تک ہر وہ شخص افضل قرار پائے گا جو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ اس دودھ کی سیرابی میں نے اپنے ناخنوں تک محسوس کی۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو اس کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ ان کا دور خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے بہت طویل تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا، اس وجہ سے فتوحات بہت کم ہوئیں، نتیجتاً باہمی اختلافات بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مقابلے میں سیدنا عمر کے دور خلافت میں خلیفہ کی اطاعت و فرما برداری زیادہ پائی گئی، باوجود اس کے کہ سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت طویل تھا۔ سیدنا عمر نے بڑی ہوش مندی سے امور جہاں بانی انجام دیے تھے، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ بعد ازاں اسلامی حدود اربعہ میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ سیدنا عثمان کے دور خلافت میں بہت سے اقوال و آراء نے جنم لیا۔ جو فرما برداری سیدنا عمر کے دور میں نظر آتی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مفقود نظر آنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ فتنوں نے انگڑائی لی اور فسادات پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اختلاف مزید بڑھتا گیا اور فتنے پھیلتے چلے گئے۔ بہرحال حدیث میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے پر واضح اشارہ موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من رآ منکم رؤیا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ترازو آسمان سے اتری ہے، آپ اور ابو بکر کو اس میں تولا گیا، آپ ابو بکر پر بھاری رہے۔ پھر سیدنا عمر اور ابو بکر کو تولا گیا تو ابو بکر بھاری نکلے، پھر عمر و عثمان کو تولا گیا تو عمر بھاری رہے، بعد ازاں یہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اس حدیث شریف میں پہلے تینوں خلفاء کی فضیلت بالترتیب بیان کی گئی۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے
ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان کو قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں سیدنا عمر کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ابو بکر کے بعد خلیفہ منتخب ہوں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ یہ آثار اس وجہ سے تھے کہ ترازو اٹھ جانے سے مراد امور خلافت کا بے ترتیب ہونا اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کا پیدا ہونا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک بادل سے گھی اور شہد برستے دیکھا اور لوگوں کو یہ گھی اور شہد ہاتھوں میں سمیٹتے دیکھا ہے، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم حاصل کیا۔ پھر اچانک میں نے آسمان سے ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ بعد ازاں ایک اور شخص نے وہ رسی تھامی اور وہ بھی بلندیوں کو چھونے لگا۔ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی، لیکن پھر جوڑ دی گئی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس آدمی نے جو بادل دیکھا ہے وہ اسلام ہے، برسنے والا گھی اور شہد قرآن ہے جس کی حلاوت ٹپک رہی ہے۔ بعض لوگ قرآن کو زیادہ اور بعض کم پڑھنے والے ہیں، اور وہ رسی جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے یہ حق ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں، آپ اسے تھامے ہوئے ہیں، حق آپ کو بلند کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی آپ کے بعد آتا ہے، وہ بھی حق سے وابستہ ہو کر بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے اور بلندی حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بتائیے میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبت بعضا و اخطأت بعضا، کچھ تعبیر تم نے درست کی اور کچھ میں غلطی کھائی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بتائی ہوئی غلط تعبیر کی اصلاح فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقسم، تم قسم نہ ڈالو۔ اس حدیث سے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی ہے اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، وہ سیدنا ابو بکر تھے۔ پھر ان کے بعد ایک اور آدمی بھی اوپر چڑھا۔ یہ اشارہ فاروق اعظم کی طرف تھا کہ ان کی خلافت برحق ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بنو مستلق کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف سے معلوم کروں کہ ہم اپنے صدقات آپ کے بعد کس کو ادا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر کو۔ میں واپس گیا اور بنو مستلق کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے یہ دریافت کروں کہ اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ یعنی سفر آخرت پیش آ گیا تو پھر کسے ادا کریں۔ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں دوبارہ آیا اور سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اپنے صدقات عمر کو ادا کرنا۔ میں نے واپس آ کر بنو مستلق کو یہ اطلاع دے دی۔ اس حدیث سے بھی سیدنا عمر کی خلافت برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ صراحت موجود ہے کہ وہ سیدنا عمر کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ اکرام اپنا امام اسی کو مقرر کرتے تھے جو سب سے افضل اور بھلائی والا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر و علی کے اقوال بھی ان کی خلافت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے لوگوں پر ان کا سب سے اچھا آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی کے بارے میں انہی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے دریافت کیا، ان کے بعد کون ہے؟ تو علی نے فرمایا، سیدنا عمر۔ پھر مجھے خیال گزرا کہ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، ان کے بعد آپ؟ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ تمام وہ نصوص ہیں جن سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ سیدنا عمر خلیفہ برحق تھے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر کی خلافت برحق پر مرتب ہوتی ہے، اور سیدنا ابو بکر کی خلافت پر اجماع قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے بہت سے اشارات بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کے لیے خلافت برحق ثابت ہے تو ان کے بعد سیدنا عمر کی خلافت بھی برحق ثابت ہوتی ہے۔ خلافت ابو بکر اصل کا اور خلافت عمر فرع کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا جو حکم اصل کا ہے وہی فرع کا بھی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی گمراہ فرقے کو ان کی خلافت کے برحق ہونے پر طعن یا جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں۔ تمام اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا خلیفہ اول کی خلافت پر اجتماع تھا، کیونکہ وہ خلافت میں اصل تھے۔ اگر کوئی ایک فرد اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا تمام صحابہ کے متفقہ فیصلے کے منافی یہ عمل ہرگز قابل توجہ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع۔ بہت سے ایسے اہل علم نے سیدنا عمر کی خلافت پر اجماع نقل کیا ہے جن کے منقولات مسلم اور معتبر ہیں۔ ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ ابو بکر بن احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں سیدنا عمر کی خدمت میں ان کی شہادت کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ جب لوگ کافر تھے تو آپ کو اسلام لانے کی توفیق ملی۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو وہ آپ سے خوش تھے۔ آپ کی خلافت قائم ہوئی تو دو افراد بھی مخالف نہ پائے گئے اور آپ کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ذرا یہ باتیں دوبارہ کہو۔ میں نے اپنی ساری بات دہرا دی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ غیرہ لو ان لی ما علی الارض من صفراء و بیضاء لافتدیت بہ من ہول المطلع۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس پوری دنیا کے خزانے سونے اور چاندی کی شکل میں موجود ہوں تو میں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالوں۔ ابو نعیم سیحانی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کی فضیلت جان لی اور ان کی بھلائی اور خیر خواہی والے انداز فکر اور ان کی قوت و ہمت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگوں سے اپنی اقتداء بخیر و خوبی کرا سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ تجربہ بھی کر لیا تھا کہ امور خلافت میں سیدنا عمر نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور ان کے بندوں کی خیر خواہی کے پیش نظر کسی طور پر بھی سیدنا عمر کو خلافت سونپنے کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر کے بارے میں جو آگہی اور معلومات میرے پاس ہیں وہی معلومات دیگر صحابہ کے پاس بھی ہیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے امر خلافت کے لیے مشورہ کیا اور سب اس پر راضی ہو گئے۔ وہ اس معاملے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہوتے
تو ضرور مخالفت کرتے اور سیدنا ابو بکر کی طرح سیدنا عمر کی اتباع کا دم نہ بھرتے۔ ہر چند سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی خلافت کا طریقہ کار مختلف تھا، لیکن دونوں کی خلافت پر اجماعی امت ہونے میں کوئی شک نہ تھا۔ صحابہ اکرام کے پاس قول و دلیل یہ تھی کہ سیدنا عمر پوری امت سے افضل ہونے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سب ان پر متفق ہو گئے۔ علامہ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ اکرام کے اجماع کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر سیدنا عمر کا تقرر کیا اور تمام صحابہ نے ان سے بھرپور اتفاق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی شان بلند کرنے اور اسے سرمایہ افتخار و اعتبار بنانے کے لیے سیدنا عمر کو منصب خلافت پر فائز کر دیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر صحابہ اکرام کے اتفاق رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے سیدنا ابو بکر کی تجویز پر سیدنا عمر کو خلیفہ بنانے پر پوری طرح اجماع اور اتفاق کر لیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد تمام فرزندان اسلام نے سیدنا عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت سے حاصل ہونے والی طاقت و قدرت سے وہ امامت کے مستحق قرار پائے۔ شارح عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں، صدیق اکبر کے بعد خلافت سیدنا عمر کے لیے طے پا گئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ بعد ازاں ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ مذکورہ بالا بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر کی خلافت تمام صحابہ اکرام کے اتفاق رائے سے معرض وجود میں آئی تھی۔ صحابہ اکرام نے سیدنا ابو بکر ہی کی زندگی میں اسے قبول کر لیا تھا۔ اس پر وہ بخوشی راضی ہو گئے تھے اور کسی نے بھی اختلاف رائے نہیں رکھا۔ صحابہ اکرام کی طرف سے حاصل ہونے والے اتفاق پر اہل سنت والجماعت نے بھی ان کی خلافت کو برحق تسلیم کیا ہے۔ صرف چند لوگ جو صحابہ اکرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں، مثلاً رافضی شیعہ اور ان کے متبعین، انہوں نے ان کی خلافت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے انکار کیا ہے۔ اگر مذکورہ اجماع پر ابن سعد کی بیان کردہ حسب ذیل روایت کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ صحابہ اکرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر کے پاس جاتے دیکھا، ان میں سے ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ نے سیدنا عمر کو خلیفہ بنا دیا، آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے، جبکہ آپ کو ان کی سختی کا علم ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا جس نے تمہیں ظلم کی راہ پر لگایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں پر ان میں سے سب سے اچھے آدمی کو خلیفہ مقرر کیا، لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد تم اپنے پیچھے ہر شخص کو میرا جواب پہنچا دو۔ اگر یہ مذکورہ روایت درست ہو تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں سیدنا عمر کو خلافت کا مستحق نہ سمجھنے اور سیدنا ابو بکر کے بعد انہیں درجہ نہ دینے کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو محض جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت کا تذکرہ ہے، جس سے ان کی امانت، قوت اور صلاحیت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔